ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب آفیشیل پیج شازمین مہدی ناولز پر۔ السلام علیکم، کیسے ہو سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے۔ نیو آنے والے سب سبسکرائبر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ باقی جتنے بھی نیو لوگ آ رہے ہیں ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولا کریں، ایپیسوڈ کو لائک کرنا مت بھولا کریں، اس کے علاوہ کمنٹ کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ میں آج آپ لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو سرپرائز دوں گی اس ایپی کے اندر۔ سو ابھی ہم بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 23 از قلم شازمین مہدی۔ آغا مینشن میں سب کی نظریں اکرما کے چہرے پر مرکوز تھیں، جبکہ اکرما کی نظریں سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ 5 4 3 2 1 پہلے کس کا؟ مم میرا۔ اکرما کی بلند آواز میں بولتے ہی تمکن کا سانس رک گیا تھا۔ اس نے زور سے آنکھوں کو میچا تھا۔ اللہ میاں میں پاس ہو جاؤں۔ تمکن دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھی اور مسلسل درود ابراہیمی اور مختلف آیات کا ورد کر رہی تھی۔ چہرے کا رنگ ہلدی کی مانند ہو چکا تھا۔ اکرما نے تمکن کا رول نمبر انٹر کیا تھا۔ سائٹ بزی ہونے کی وجہ سے اوپن ہوتے کچھ سیکنڈ لگے اور پھر اکرما کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ او مائی گاڈ! اکرما کے کہنے پر تمکن کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ کیا ہوا لالا؟ وہ ڈری آواز میں بولی۔ وہ تمکن اکرما رکا۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو سب کو، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی ہے پگلی۔ اکرما کے کہنے پر تمکن کا رکا سانس بحال ہوا تھا۔ ماشاء اللہ! سبھی نے ایک ساتھ تمکن کو مبارکباد دی تھی۔ ارے پہلے جس کا کرنا چاہیے تھا اس کا تو کرتے۔ سبھی کی پرجوش آواز پر بدر شاہ کی سنجیدہ آواز پر صوفے پر دونوں پاؤں رکھے بڑے آرام دہ انداز میں بیٹھی ہیزل شاہ کو کرنٹ لگا تھا۔ چپس کا ٹکڑا گلے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ لالا میں پاس ہو گئی۔ ہاں بچہ سنا میں نے، بہت بہت مبارک ہو۔ جبکہ اکرما اپنی مسکراہٹ چھپائے ہیزل صاحبہ کا رول نمبر انٹر کرنے لگا اور پھر اکرما کا کہکہ بے ساختہ تھا کیونکہ ہیزل صاحبہ کا رزلٹ کارڈ اس کے سامنے اوپن ہو چکا تھا۔ ماشاء اللہ سے اکرما نے سسپینس کریٹ کیا، جبکہ اس کے ماشاء اللہ پر ہیزل کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی۔ اسے لگا کوئی معجزہ ہو گیا تھا، جبکہ بدر ہیزل کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ جس نے میٹرک رو دھو کر پاس کیا تھا اس سے اچھے کی توقع بیکار تھی۔ مجھے پورا یقین ہے ہیزل اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہوگی۔ تمکن نے ہیزل کا حوصلہ بڑھایا۔ بتا بھی دو لالا اب، ہیزل اکتائے لہجے میں بولی۔ ماشاء اللہ سے ہیزل پوری 2 کتابوں میں فیل ہے۔ او میں بھی کہوں کہ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے بدر شاہ کو خود کو گھورتے پایا۔ اس نے فوراً زبان دانتوں تلے دبائی اور ساتھ ایک چور نظر سب پر ڈالی تو سبھی کی جائزہ لیتی نظروں میں خود کو مرکز پایا۔ سب کی نظروں میں تعصب تھا، جبکہ ہادیہ بیگم نفی میں سر ہلا رہی تھیں۔ ارے آپ سب اتنے دکھی کیوں ہو گئے؟ رزلٹ ہی تو ہے۔ ہیزل نے اپنی طرف سے بات ہوا میں اڑانی چاہی۔ آپو کون سی بک میں فیل ہوئی ہیں؟ آہت نے اکرما سے پوچھا۔ فزکس اور میتھ۔ کیمسٹری میں پاس ہو گئی؟ ہیزل نے بے یقینی سے پوچھا تو سب نے ماتھا پیٹ لیا۔ مطلب تم اس میں بھی فیل ہونا چاہتی تھی؟ اب کی بار بدر کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ نہ نہیں تو بدر لالا، ہیزل اپنی بے تابی پر گڑبڑا گئی۔ ویسی کیا بات ہے، ایک ہی گھر کی 2 لڑکیوں کا رزلٹ اتنا مختلف۔ اکرما نے تیل کا کام کیا، جبکہ ہادیہ بیگم نے اکرما کی بات پر ہیزل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اب پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کہا تو تھا کہ سمپل ایف اے کر لیتی ہوں، مگر نہیں انجینئرنگ پڑھانی تھی مجھے۔
اس نے صاف ماں کو سنایا تھا، آج سے تمہارا پاکٹ منی بند، تم نے آج میرا سر جھکا دیا ہے بھابھی کے سامنے۔ ایک تم ہو اور ایک تمکن، دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی ہو، ایک ہی کلاس میں، پھر اتنا فرق پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے تمہارا دماغ۔ کمرے میں آتے ہی ہادیہ بیگم شروع ہو چکی تھی، جبکہ اسے کون سا فرق پڑتا تھا، آرام سے بیڈ پہ بیٹھی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے ماں کی پاکٹ منی والی دھمکی کا بھی فرق نہیں پڑا تھا، بابا سائیں تھے نا، اس نے دل میں مسکراتے سوچا، اوپر سے بڑے چاروں تایا سائیں جن کی وہ لاڈلی تھی۔ ہادیہ بیگم کا صدمہ ہی کام نہیں ہو رہا تھا کہ اکلوتی بیٹی نے ان کا نام خوب روشن کیا تھا۔ ہیزل کی وجہ سے تمکن کی خوشی بھی سیلیبریٹ نہیں کی تھی اس نے، آخر اس کی دوست پلس کزن پلس بہن کے خراب رزلٹ میں وہ اپنی خوشی کیسے مناتی؟ کیا کھائے گا میرا بچہ اور کیا گفٹ چاہیے؟ التمش شاہ نے اپنی اکلوتی شہزادی بیٹی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ کیوں کچھ نہیں؟ میرے بچے نے بابا کا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے، آپ کو پتہ آج میں کتنا خوش ہوں، مانگو جو مانگنا ہے۔ التمش شاہ نے تمکن کے ہاتھ پر بوسہ دیتے کہا، بابا سائیں ہیزل اداس ہے، میں کیسے سیلیبریٹ کر سکتی ہوں اس کے بنا؟ ہوں یہ تو بات ہے، چلو دونوں باپ بیٹی ہیزل کے پاس چلتے ہیں۔ چلیں بابا سائیں۔ تمکن فوراً اٹھی۔ تمکن نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پوری طرح کھل گئی تھیں، جسے وہ اداس سمجھتی اپنی خوشی قربان کر رہی تھی۔ وہ بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھی آئس کریم کا باؤل گود میں رکھے اسے کھانے میں مصروف تھی۔ ارے تم اب آ رہی ہو، دیکھو تمہارے پاس ہونے کی خوشی میں نے یہ ساری کھا دی۔ ارے تایا سائیں آپ، ہیزل نے فوراً دوپٹہ سر پر لیا اور سیدھی ہوئی۔ ارے میرا بچہ سنا ہے اداس تھا؟ ارے تایا سائیں میں نہیں ہوتی اداس۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پر بیٹا سائیں آپ کو اچھے سے پڑھنا چاہیے تھا نا۔ پڑھا تو تھا تایا سائیں، پر پیپر میں بھول گیا سارا، لگتا ہے سبق کو مجھ سے کوئی خاص دشمنی ہے۔ اس نے نئی دلیل دی۔ تو آپ تمکن سے مدد لیتی اور جو بھولتا تھا اسے اچھے سے یاد کرتی۔ ارے چھوڑیں تایا سائیں، وہ پڑھاکو لالا، میرا مطلب ہے بدر لالا کیا کم ہے؟ ہر وقت بس یہی کہتے ہیں پڑھو اور بس پڑھو، اب بندہ پڑھ پڑھ کے مر جائے کیا؟ اس نے کہتے آخری آئس کریم سے بھری چمچ بھی منہ میں ڈالی۔ وہ تو آپ کی بہتری کے لیے ہی کہتا ہے نا، آپ پڑھ لکھ کر بہتر شعور حاصل کرتے ہیں۔ وہ فرمان نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہوگا آپ نے کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، یعنی پیدائش سے موت تک، اور پریشان نہیں ہونا، دوبارہ تیاری کرو اور انشاءاللہ اس بار آپ کامیاب ہو جاؤ گی۔ جی تایا سائیں۔ اوکے آپ دونوں بہنیں باتیں کرو، میں چلتا ہوں۔ شب بخیر۔ شبہ خیر تایا سائیں۔ توبہ میری معصوم کی تو جان ہی لے لیں گے سب۔ ویسے کمینی لڑکی تمہیں میرے پاس بیٹھنا چاہیے تھا، ہیزل نے منہ بناتے کہا۔ ارے اس میں میری کیا غلطی تھی؟ اس بار تمہارا رول نمبر میرے ساتھ نہیں آیا تو اصل میں یہ ہیزل کی خوش قسمتی تھی کہ فرسٹ ایئر میں ہیزل اور تمکن کا رول نمبر ایک رو میں آیا تھا، آگے پیچھے، اور اسی لیے وہ فرسٹ ایئر کلیئر کر پائی تھی۔ ساری محنت تمکن کی تھی اور ساتھ مفت میں ہیزل کی بھی لاٹری لگ گئی تھی۔ تمکن نے بہن ہونے کا حق ادا کرتے اسے سارے کے سارے پیپر کروائے تھے، اپنی جان پر کھیلتے کہ اگر دونوں پکڑی جاتی تو دونوں پر 5 سال کے لیے پابندی لگ جانی تھی، اور پھر تمکن کی مدد سے ہیزل اچھے نمبر لے کر نکل گئی تھی، جبکہ تمکن کی اپنی ہر سال کی طرف فرسٹ ڈویژن آئی تھی۔ مگر برا ہوا اس بار کہ تمکن اور ہیزل کی سیٹ دور دور تھی، اور ہیزل کیمسٹری میں تو 50 نمبر لے کر پاس ہو گئی تھی معجزانہ طور پر، مگر فزکس اور میتھ میں اڑ گئی۔ وہ گھر جہاں سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، وہاں ہیزل کی صورت ون اینڈ اونلی ون پیس بھی تھا، جس کا میٹرک میں پاس ہونا بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جہاں سب ہیزل کے لیے پریشان تھے، وہاں وہ مزے سے مووی دیکھ رہی تھی روم لاک کیے، جبکہ پاس تمکن کب کی سو چکی تھی۔ کیا بات ہے بیگم، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اور کیا کروں امان سائیں، ہیزل کا سوچا ہے آپ نے، کیا کرتی ہے یہ لڑکی، سب کے سامنے شرم سے میں سر اٹھانے کی قابل نہیں رہی، کتنا سمجھاتی ہوں مگر اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اوپر سے وہ تمکن کیسے سب کی واہ واہ بٹور رہی ہے۔ ہادیہ تمکن بھی اپنی بچی ہے اور ہیزل ذرا لا اباولی ہے، سمجھ جائے گی، اور کوئی نہیں، کچھ دن کا وقت ہے نا، دوبارہ پیپر دے لے گی، آپ پریشان نہ ہوں، جائیں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے چائے کا ایک کپ لا دیں۔ شوہر کی بات پر وہ
دل جلاتی کچن میں چلی گئیں۔ اور پھر ہیزل کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہیزل کا سپلیمنٹری امتحان میں داخلہ بھیجوا دیا تھا بدر نے۔ 40 دن میں ہیزل تمہارے پاس، اب تم نے دل لگا کر پڑھنا ہے۔ جی لالا، اکرمہ آج سے تم شام میں ہیزل کو پڑھایا کرو گے۔ میں؟ ہاں تم، کیوں کوئی مسئلہ؟ نہیں تو، اکرمہ نے جوس کا سپ لیتے کہا۔ اور پھر ہر شام میں ہیزل اکرمہ کے پاس 2 گھنٹے پڑھتی، اور کیا پڑھتی تھی اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آن پہنچا جب ہیزل کا فزکس کا سپلیمنٹری پیپر تھا، جبکہ دوسری طرف تمکن کا رمیشا کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا تھا، BS انجینئرنگ میں۔ جبکہ ہیزل 2 پیپر دینے کے بعد فل آن انجوائے کر رہی تھی سردیاں، مگر یہ وقتی خوشی تھی، اس کے لیے اصل دھماکہ تو اب ہونا تھا۔ یہ پڑھاتے رہے ہو تم اسے؟ بدر نے رزلٹ کارڈ اکرمہ کے سامنے لہرایا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ شاہ فیملی کی لڑکی دوسری بار فیل ہو چکی ہے، جبکہ لڑکی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے صوفے پر براجما چیونگم کھاتے سامنے کا سین ملاحت فرما رہی تھی، جسے سونے کا تمغہ جیت کر آئی تھی، جبکہ اکرمہ بیچارہ اس کی وجہ سے بدر سے سن رہا تھا۔ لالا میری بات تو سنیں، یہ آپ اکرمہ لالا کو فضول میں پڑھا کر پیسے برباد کر رہے ہیں، آتا تو کچھ نہیں انہیں۔ محترمہ نے بڑے آرام و تحمل سے نئی آگ لگا دی تھی، جبکہ اس کی بات پر اکرمہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نئے انکشاف پر اس کا سر چکرا گیا تھا۔ اس نے گواہی دیتے ہی کیا ہے نیا بم پھوڑا تھا۔ مجھے کچھ نہیں آتا۔ وہ بنا بڑوں کا لحاظ کیے اس کی طرف بڑھا۔ دل کر رہا تھا اس جھوٹی لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، کتنی جھوٹی اور مکار تھی۔ میں تمہیں بچانے کے لیے اتنی کھری کھوٹی سن رہا ہوں اور تم، اس کا بس نہ چلا اپنے بال نوچ لے۔ مجھے کیوں بچایا تھا؟ مجھے کیوں بچانا تھا آپ نے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصومیت سے آنکھیں جھپکتے بولی۔ یہ رزلٹ کارڈ سب کے سامنے ہے، آپ نے جو پڑھایا، جیسا پڑھایا میں نے ویسا ہی لکھا تھا۔ اب میں پھر سے فیل ہو گئی تو میرا کیا قصور ہے؟ لالا آپ تو جانتے ہیں میرا ہاتھ تھوڑا پہلے ہی تنگ تھا میتھ میں، اوپر سے آپ نے اکرمہ لالا کی ذمہ داری لگا دی۔ اب بھلا میں کیا کرتی؟ مجھے تو لالا نے جس طرح سمجھایا تھا میں نے بس اسی طرح سے اس کوسچن کو کر دیا تھا۔ اب یہ تو لالا جانے یا پھر وہ چیک کرنے والا۔ اب یا تو لالا نے غلط سمجھایا تھا یا پھر اس نے چیک غلط کیے ہوں گے۔ ہیزل بے نیازی سے سارا الزام اکرمہ شاہ اور چیکر پر ڈالتے خود سرخرو ہو گئی۔ اس کے جواب پر سبھی کی دبی دبی ہنسی نکل گئی تھی، جبکہ اکرمہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے باہر آنے کو تھیں، مگر اس کی اس بونگی دلیل پر بھی بدر کے چہرے کے سخت تاثرات میں ذرا بھر بھی لچک نہ آئی تھی۔ لالا آپ کو کسی دن خود اکرمہ لالا کا ٹیسٹ لینا چاہیے، اس نے بن مانگا مشورہ پیش کیا۔ ہیزل تم بتاؤ کس دن؟ تم نے مجھ سے پڑھا، ہر روز رو دھو کر تم فزکس پڑھنے بیٹھتی تھی، میتھ کا نام آتے ہی تمہیں نیند کا دورہ پڑ جاتا یا پھر تمہیں بیٹھے بٹھائے درد اٹھتا تھا اور میں چھوٹی بہن سمجھ کر ترس کھا جاتا، مگر تم ترس کھانے کے قابل ہی نہیں تھی لڑکی۔ اکرمہ کو آج اس کی ساری 7 چالاکیاں سمجھ آ رہی تھیں جو وہ پڑھائی کے دوران کرتی، جبکہ بدر ہیزل کے سب ڈرامے اچھے سے سمجھتا تھا۔ کچھ پل وہ دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ آج کتنی شرمندگی ہوئی تھی اسے جب کالج کے پرنسپل نے فون کر کے اسے ہیزل کے رزلٹ کا بتایا تھا کہ وہ پھر دوبارہ سے میتھ میں سپلی لے کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ فزکس میں اللہ اللہ کر کے 33 نمبر لے کر پاس ہو گئی تھی۔ ہیزل کو دیکھتے اس نے پل میں فیصلہ کیا تھا، آج سے تمہیں میں خود پڑھاؤں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے فیل ہوتی ہو۔ جبکہ بدر کی بات پر ہیزل کے سر پر ایٹم بم پھٹا تھا۔ سو گائز آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ایپی نمبر 23 کے بعد 24 کو بھی آج ہی ریڈ کرنا ہے۔ سو اب جلدی سے ہم اسے ریڈ کرتے ہیں۔ دھماکہ کچھ اس قدر شدید تھا کہ اس بات کی توقع نہیں تھی ہیزل کو کہ بدر لالا اسے خود پڑھانے کا فیصلہ کریں گے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اچھا ہے اس کی جان چھوٹ گئی پڑھائی سے، اب اسے کوئی آگے پڑھنے کا نہیں کہے گا، مگر یہاں تو بات ہی الٹی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ مطلب اب اسے دوبارہ سے پڑھنا ہوگا، پیپر دینا ہوگا۔ ہیزل چیئر سے گرتے گرتے بچی۔ کیا اسے پھر سے جونیئر کلاس کے ساتھ جا کر پڑھنا ہوگا دوبارہ؟ نہ نہ، اس کے دل نے فوری انکار کیا۔ اس کے چہرے کے رنگ
اڑے رنگ سے اس کی اندرونی حالت کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت اکرما کو مزہ دے گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو وہ خفا ہو بیٹھا تھا، اس کی حالت دیکھتے اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بدر نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری لالا، اس نے سر اپنی پلیٹ کی طرف جھکا دیا۔ بدر کے غصے سے سبھی اچھے سے واقف تھے، اس لیے کم ہی کوئی اس سے پنگا لیتا۔ عمر میں اکرما بدر سے 3 سال چھوٹا تھا اور ان دنوں اس کا فائنل سیمسٹر چل رہا تھا میڈیکل کا۔ اس کے بعد اس کی ہاؤس جاب شروع ہو جانی تھی۔ اب پتہ چلے گا محترمہ، آپ تو گولڈ میڈلسٹ سے پڑھنے والی ہیں، اب دیکھتے ہیں کتنے پانی میں ہو۔ مجھے تو کہہ رہی تھی نا کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ اصلیت تو اب سامنے آئے گی کہ کیا کرتی ہو۔ اکرما نے کہتے دل میں لگی آگ ٹھنڈی کی۔ اس کی آواز اتنی بلند نہیں تھی، ارد گرد کسی کے کانوں تک نہ پہنچی، البتہ ہیزل صاف سن چکی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ میں پڑھتی ہوں کہ نہیں، اس نے اکرما شاہ کی طرف جھکتے مزے سے نیا دھماکہ کیا۔ یہ تو مجھے بھی انتظار رہے گا کہ تم پڑھتی ہو کہ نہیں، اس نے چیلنج کیا، جبکہ ہیزل دل ہی دل میں بیش تاب کھاتی آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ پر بدر، یہ تو ہیزل کے فائنل پیپر تھے نا، اب آگے کیا ہوگا؟ ہادیہ بیگم کو بیٹی کی فکر کھائی جا رہی تھی اور بیٹی کو رتی بھر بھی فکر نہیں تھی۔ جی چچی سائیں، مگر لاسٹ چانس ہے ابھی ہیزل کے پاس۔ میری اس بارے میں بھی بات ہوئی تھی پرنسپل سے، انہوں نے ہی بتایا تھا کہ اگر ہیزل لاسٹ چانس میں پیپر دے لے تو اس کا ایف ایس سی مکمل ہو جائے گا، نہیں تو یہ سال مس کرنے کے بعد اسے دوبارہ اکٹھے فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کے پیپر دینے ہوں گے ایک سال میں۔ مگر یہ ہیزل کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اوپر سے 2 سال بھی ویسٹ ہوں گے۔ ہوگا تو اب بھی 1 سال ویسٹ، ہادیہ بیگم نے دکھ سے کہا۔ جی چچی ہوگا، پر کوئی بات نہیں، پڑھنے کی عمر نہیں ہوتی۔ اچھا ہے ہیزل کو تھوڑی قدر بھی ہو جائے گی پڑھائی کی، اور آسانی بھی رہے گی۔ بدر نے بھرپور شرم دلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اب تک ڈھیٹ تھی، ایک کان سے سنتی تو دوسرے سے اڑا گئی۔ رات اپنی آغوش میں ہر چیز کو لیے ہوئی تھی۔ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا جسے برہان کی گاڑی کے انجن نے چیرا تھا۔ برہان گاڑی گھر سے کچھ دور روکے اترا اور ہوڈی کو سر پر لیا۔ لبن پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انجشا کا سوچتے اس نے گاڑی کو لاک کیا اور گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ دیوار کے پاس آتے اس نے ارد گرد نگاہ ڈالی اور پھر سامنے لگے کیمرے کو دیکھا جس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اسے 5 سیکنڈ کے اندر دیوار کو پھلانگنا تھا، کیونکہ کیمرے کا رخ اس کی طرف ہو جانا تھا، اور ٹھیک 5 سیکنڈ میں برہان گھر کے اندر تھا۔ پہلے بھی وہ اسی رستے کا استعمال کر چکا تھا، اس لیے اسے مسئلہ نہ ہوا۔ انجشا کے روم کی بالکنی کے ساتھ اسٹیل کا پائپ نصب کیا گیا تھا۔ برہان نے اسے ہی اپنے اوپر جانے کا ذریعہ رکھا تھا۔ اوپر جاتے اسے بالکنی میں سایہ سا نظر آیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ انجشا وہاں پر ہی موجود تھی۔ اوپر آتے انجشا کو دیکھتے ایک سکون سا ملا تھا اسے، ہر بار کی طرح۔ وہ کچھ گھبرائی سی لگی اور پھر اس کا غصے سے بھرپور انداز برہان کو پرسکون کر گیا۔ اوپر سے انجشا کا اعتراف کرنا کہ ہاں وہ ہوئی تھی تمنا علوی سے جیلس۔ وہ بہت خوشگوار اور سرشار موڈ کے ساتھ وہاں سے لوٹا تھا۔ ماشاءاللہ، رات کو آپ کا موڈ کچھ اپسیٹ سا، میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت ہو، مگر ابھی آپ کو پہلے جیسا دیکھ کر دل ہلکا ہو گیا۔ گل خانم بیگم نے انجشا کو دیکھتے کہا، بس ماما ایسے ہی آپ اسے چھوڑیں، میرے لیے اچھا سا یمی سا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ناشتہ بنا دیں۔ کیا کھاؤ گی؟ آج کچھ اسپیشل کھاتے ہیں، آلو کے پراٹھے کیسے رہیں گے؟ پیچھے سے عظیم صاحب کی آواز پر انجشا مڑی تھی۔ زبردست، آج ہم آلو کے پراٹھے ہی کھائیں گے باپ بیٹی۔ اچھا، آپ دونوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ وہ کیا؟ انجشا ایکسائٹڈ ہوئی۔ شام کو ہی پتہ لگے گا، ابھی نہیں بتا سکتا۔ بابا نہ بھائی، بتا دیا تو سرپرائز کیسا؟ ابھی ہم لوگ صرف پراٹھے انجوائے کریں گے بس، سرپرائز شام تک ادھار۔ بابا آپ جانتے ہیں نا مجھ سے ویٹ نہیں ہوتا۔ سوری بچہ، شام تک۔ انہوں نے منہ پر زپ بند کرنے کا اشارہ دیا تو انجشا منہ بسور کر رہ گئی۔ رات سے وہ بہت خوش تھی اور صبح کا آغاز بھی بہت خوبصورت تھا۔ انجشا نے پہلا لقمہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کے فون نے بپ کیا۔ نوٹیفیکیشن پر برہان کا میسج دیکھتے انجشا کی آنکھوں میں چمک سی اتری۔ اس نے ماما بابا کی طرف دیکھا۔ ماما ابھی گرم گرم پراٹھے بنا رہی تھی، جبکہ عظیم صاحب اخبار
پڑھنے میں مگن تھے اور ساتھ ساتھ پراٹھا بھی کھا رہے تھے۔ انشا نے آہستگی سے فون اوپن کیا۔ صبح بخیر۔ صبح بخیر، السلام علیکم۔ ساتھ انشا نے سلامتی بھیجی۔ کس کا میسج تھا؟ انشا نے رپلائی کیا، کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ ہی دوسرا میسج فوراً آیا، ناشتہ گڈ۔ برہان نے جوس کا سپ لیتے گھڑی پر نظر ڈالی۔ میری مما کے ہاتھ کے آلو کے پراٹھے کھائیں گے؟ برہان کی ٹائپنگ کرتا ہاتھ رکا تھا انشا کے سوال پر۔ برہان میری جان بس تھوڑا سا کھا لو۔ ایک دم اس کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ ماضی کا ایک بھولا بسرا جملہ اس کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ ایک پرانا زخم ادھڑ گیا۔ ہاتھ میں پکڑے فون کی وائبریشن کی حرکت پر وہ چونکا۔ ماضی کے تلخ یاد سے جواب نہیں دیا۔ اوکے، آپ کو نہیں کھانا تو؟ انشا کو لگا شاید وہ اس طرح کی ہیوی چیزیں نہ کھاتا ہو۔ کھلاؤ گی کہاں؟ برہان اگلے پل نارمل ہوا تھا۔ اسے اپنے احساسات پر مکمل کنٹرول حاصل تھا، اور خاص کر ماضی پہ۔ ہاسپٹل آ جائیں۔ انشا کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ اس کا جواب سنتے دل میں ایک ننھی سی کلی کھلی۔ اوکے، اس نے ہاں کا میسج ملتے انشا کا دل تیز دھڑکا تھا۔ ملتے ہیں پھر کچھ دیر میں، اللہ حافظ، انشا نے کہتے فون رکھا۔ مما آلو کے پراٹھے پیک کر دیجیے گا، میری ایک کلیگ کھانا چاہتی ہے۔ ہاں بچہ، کیوں نہیں؟ گل خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا بات ہے، تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ افنان نے بنا ناشتہ کیے اٹھتے برہان سے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ تیری بھابھی کے ساتھ پلان ہے۔ اوہو، افنان مانی ہیزی سے اسے چھیڑا۔ تجھے بھی موقع دے کر جا رہا ہوں۔ برہان نے آنکھ مارتے چائے کی کیٹلی اٹھائے آتی زرگل کو دیکھتے کہا، اور ٹیبل پر کسی کی بھی ناموجودگی کا اشارہ دیا۔ آج ناصر بھی نہیں تھا اور محمد دین چچا کچن میں تھے، جبکہ برہان خود جا رہا تھا۔ پیچھے افنان اور زرگل ہی بچتے تھے۔ انجوائے یور فرسٹ بریک فاسٹ ٹوگیدر، برہان دھیمی آواز میں شرارت سے کہتے چلا گیا۔ برہان بھائی ناشتہ نہیں کریں گے؟ ارہا نے برہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ کل کی لنچ کا ہرجانہ ادا کرنے جا رہا ہے، افنان نے بات گول کرتے کہا۔ جبکہ ارہا کو اس کی بات سمجھ نہ آئی، وہ رکی۔ مگر میں یہی ہوں غالباً۔ ارہا جو اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے کہنے پر چونکی۔ اسی پل دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ سوری، ارہا کو اب اس کی سمجھ آئی تھی۔ وہ ابھی تک صرف چائے لے کر آئی تھی، باقی کا سارا ٹیبل خالی تھا۔ ارہا نے فوراً ناشتہ لگایا۔ آپ بھی نہیں کریں گی آج؟ ارہا جانے لگی تو افنان بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ اس کے سوال پر ارہا کے قدم رکے تھے۔ نہیں، آپ کریں، میں بعد میں کر لوں گی۔ میں انسان نہیں کھاتا۔ اب کی بار اس کی بات پر نہ صرف ارہا رکی تھی بلکہ پلٹی بھی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ آپ کے نہ بیٹھنے کا تو یہی جواز نکلتا ہے، افنان نے ارہا کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے تو کیسی بات ہے؟ آج پہلی بار وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا۔ ارہا لاجواب ہوئی اور چیر پیچھے کرتی بیٹھ گئی۔ میں سمجھا تھا آپ سمجھتی ہیں کہ میں شاید آدم ہور ہوں۔ افنان نے اس کے چہرے کو ابھی تک نظروں کی زد میں رکھا ہوا تھا۔ نعوذ باللہ۔ ارہا کے چہرے پر سرخی چھائی جو افنان کی نظروں سے چھپی نہ رہی۔ ارہا کے چہرے پر چھائی سرخی جو افنان کی نظروں سے چھپی نہ رہی۔ گڈ لک، اللہ حافظ۔ برہان کے مینی ہیز لہجے میں گڈ لک کہنے پر ارہا چونکی تھی، جبکہ افنان نے اسے نظروں ہی نظروں میں اشارہ کیا تھا۔ خیر چھوڑیں، آپ سے ایک کام تھا مجھ سے۔ ارہا کو حد درجہ حیرانگی ہوئی۔ بھلا افنان شاہ کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ یہ آپ کے لیے۔ اس نے ایک فارم اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ارہا نے الجھن بھری نظروں سے فارم کو دیکھتے پوچھا۔ یہ یونیورسٹی کا فارم ہے، آگے آپ پڑھنا چاہیں گی؟ افنان کی سمپل سی بات پر ارہا کو کرنٹ لگا۔ اصل میں کل ناصر کے ساتھ مہک یونیورسٹی گیا تھا تو یہ فارم لے آیا۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ جبکہ ارہا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لے رہا تھا اور وہ ارہا کے دل میں غبار سا بھرنے لگا۔ بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ وہ اس کا مستقبل بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور وہ خود ارہا کا دل کیا بھاگ جائے وہاں سے۔ کیا ہوا؟
अफनान ने अरहा का उतरा चेहरा देख पूछा तो चौंका। आपको बुरा लगा? नहीं तो ओके, आप चेक कर लेना, अगर आपका दिल माने तो आप मुझे बता देना। कहते वो नाश्ते की तरफ मतवजा हो गया था, जबकि अरहा का दम घुटने लगा। चंद नवाले लेकर वो उठ गई। वो क्या कर रही थी उनके साथ, और वो सुनते अच्छे दिल का इंसान कैसे मुल्क से गद्दारी कर रहा था? क्यों वो इन राहों के मुसाफिर बने? क्या हुआ था उनके माजी में? कहाँ थे उनके अपने? आज बहुत सारे ऐसे सवालों ने अरहा के अंदर सर उठाया था, जिनके जवाब जानना अरहा के लिए ज़रूरी होता जा रहा था। मुझे एसएचओ दानियाल से बात करनी होगी। हाल की कड़ियाँ माजी से जुड़ी थीं। यहाँ रहते अरहा ने अफनान और बुरहान के बारे में बहुत सी मुस्बत चीज़ें देखी और जानी थीं। जैसा उनके बारे में उसने केस में पढ़ा था, वो बहुत अलग थे। अरहा का दिल उसके दिमाग से बगावत करने लगा था। वो दोनों में फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। मुझे हर कड़ी को मिलाना होगा। मुझे डॉक्टर अंजशा से मिलना है, बुरहान ने रिसेप्शन पर खड़ी नर्स से पूछा, जो उसकी सहरज़दा कर देने वाली शख्सियत में हर चीज़ भूल गई थी। हेलो मिस, मैंने डॉक्टर अंजशा का रूम नंबर पूछा है। अब की बार बुरहान का लहजा कुछ सहत था। मम, वो उसे बात ही याद न आई कि क्या है। बुरहान ने नागवारी से उसे देखा। उसे अक्सर पब्लिक प्लेस पर ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता था। सॉरी सर, वो आपकी बार नर्स उसकी नागवारी भाप गई थी। डॉक्टर अंजशा का रूम सेकंड फ्लोर पर सबसे फर्स्ट रूम है। ओके, बुरहान कहता आगे बढ़ गया। लिफ्ट से निकलने के बाद उसने सबसे पहला रूम देखा तो बाहर डॉक्टर अंजशा अजीम का बोर्ड लगा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट हल्की सी झलक दिखाकर गायब हुई। दस्तक देकर अंजशा, जो केस हिस्ट्री चेक कर रही थी, यस, उसकी मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी। बुरहान ने लाख घुमाया तो उसी पल अंजशा ने भी डोर की तरफ देखा था। अरे आप आए ना प्लीज़। अंजशा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं तुम्हारे सामने हूँ, हाल चाल देख सकती हो। बुरहान मानी हैजी से कहते मुस्कुराया। उसकी बात पर अंजशा के लबों के कटाव मुस्कुराहट की वजह से गहरी हुई। बैठे। अंशा ने बात ही बदल डाली। ऑफिस अच्छा है मगर पर छोटा है। बुरहान ने इर्द गिर्द तफसीली निगाह डालते राय दी। आई नो, पर मुझे पसंद है। अफनान भाई कैसे हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वैसे तुमने मुझे यहाँ नाश्ते पर बुलाया है या बातें करने के लिए? ओह सॉरी। अंशा सच में उसे सामने देखते भूल चुकी थी उसके आने का मकसद। वेट, हेलो अनीला, अभी कुछ देर किसी पेशेंट को रूम में मत भेजना, एंड जूस और चाय भिजवा दें। यस, दूसरी तरफ से कहते ही अंशा ने फ़ोन रखा था और उठते कोने में लगे सोफ़े के सामने टेबल पर नाश्ता सेट किया। लाइट ब्लू सूट में वो छोटी सी गुड़िया ही लग रही थी, नाजुक सी। सुनहरी बाल एक कंधे पर डाले, दूसरे पर दुपट्टा सेट था। हर किस्म की आर्जी बनाव श्रृंगार से पाक चेहरा बुरहान की मौजूदगी में वैसे ही ग्लो कर रहा था। दिल की धड़कन मामूल से कुछ तेज़ थी। आए, अंशा ने मुड़ते कहा। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा कि मैं किसी 5 स्टार की जगह नाश्ता करने हॉस्पिटल में आऊँगा। ज़िंदगी में तो बहुत कुछ गैर मुतवक्का होता है, इसलिए हर नई तब्दीली के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या पता ज़िंदगी में कब कुछ बदल जाए। यस, यू आर राइट। फिर तो तुम्हें भी अभी से तैयार रहना चाहिए मेरे घर आने के लिए। बुरहान अंजशा के ऐन सामने रुकता भारी गंभीर लहजे में बोला। उसके क्लोन के दिल फ्रेब महक और कुर्ब से अंजशा के चेहरे का रंग बदला। पलकें साया रेस हुईं। बुरहान ने बड़ी दिलचस्पी से ये खूबसूरत मंजर जहन में महफूज किया था, और मुस्तकबिल की सासू मॉम के हाथ के पराठे खाए जाएं। वो कहते सोफे पर इजी होते बैठा। क्या कहा आपने? अंशाह को लगा उसे सुनने में गलती हुई थी। भाई कहा है मुस्तकबिल की सासू माँ के हाथ के पराठे चखने चाहिए। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए इन्हें। इतनी हैरान क्यों हो? उसने अंशाह को वैसे ही खड़े देखा तो पूछा। वो अंशाह की हैरानगी की वजह समझ गया था, इसलिए खुद भी संजीदा हुआ। अंशाह, मैं रिश्ते बनाता नहीं क्योंकि मुझे रिश्तों पर यकीन नहीं, मगर तुमसे बनाया है तो मरते दम तक वफा करूँगा। बुरहान अंशाह रूहानसी हुई। उसकी मरने वाली बात पर यहाँ आओ। बुरहान ने उसके सामने हथेली फैलाई, जिस पर अंजशा ने अपना नाजुक हाथ रखा। तुम और अफनान मेरी ज़िंदगी के दो वो वाहिद रिश्ते हो जो मेरे लिए सब कुछ हैं।
بہت خاص ہو تم۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا اس سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مم میں دیکھتی ہوں۔ انشا فوراً برہان کے پاس سے اٹھی تھی۔ سو گائز، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس سرپرائز کی بات کر رہی تھی۔ آج آپ لوگوں کو نہ صرف ایپی نمبر 23-24 پڑھنے کو ملے گی، بلکہ ایپیسوڈ نمبر 25 بھی میں نے ساتھ ہی ریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سو ابھی ہم جلدی سے ایپیسوڈ نمبر 25 کو بھی ریڈ کرتے ہیں۔ ویسے ہیزل، تمہیں اب کالج جانا بھی نہیں چاہیے۔ سوچو کتنا عجیب لگے گا جونیئر کے ساتھ پڑھتے ہوئے۔ اکرما کی زبان پر دوبارہ کھجلی ہوئی تھی، جبکہ ہیزل نے اسے صرف گھورا کیونکہ بدر ان کی طرف متوجہ تھا، اس لیے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ پر بدر بچے، آپ کے پاس کہاں اتنا وقت ہوتا ہے کہ آپ ہیزل کو پڑھا سکو؟ امان شاہ نے اسے استفادہ کیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ٹائم نکال لوں گا۔ یہ تو پھر ہیزل کی خوش قسمتی ہوگی، ہادیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ماں کی مسکراہٹ ہیزل کو آگ لگا گئی۔ نہ، یہ مونسٹر تو جیسے پاکستان کے وزیر اعظم ہوئے جو خوش قسمتی ہوگی میری ہو نہ ہو اس کے پاس پڑھنا، مطلب ہیزل کا ڈرامہ کوئی کہانی کام نہیں آئیں گی، کوئی بلیک میلنگ، مگر مچھ کے آنسو، سب کچھ گیا۔ سوچو ہیزل، سوچو، کچھ تو سوچنا پڑے گا کہ ان پڑھاکو شاہ کے پاس نہ پڑھنا پڑے۔ وہ منہ کے مختلف زاویے بناتے سوچنے میں مگن تھی، جبکہ بدر اس کے تاثرات پڑھنے میں۔ پلیز بابا سائیں، پلیز مان جائیں نا، میں پکا پڑھوں گی، اس بار میتھ میں ٹاپ کروں گی، پر پلیز بدر لالا کے پاس نہیں پڑھنا مجھے۔ نہ بیٹا سائیں، آپ ٹاپ کریں، ایسے بڑے خواب تو ہم نے وہم و گمان میں بھی نہیں پالے۔ بابا سائیں، آپ اپنی بیٹی کو ہلکے میں لے رہے ہیں، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں ٹاپ بھی کر سکتی ہوں۔ بیٹا سائیں، میں تو چاہتا ہوں آپ غصے میں آ کر ہمیں 33 نمبر ہلا دیں۔ بابا سائیں، اب کی بار ہیزل منہ بسور گئی۔ پلیز میرے اچھے والے بابا جانی، نہیں، اس نے انہیں مسکا لگایا۔ بٹرنگ بازی نہیں چلے گی، پڑھنا تو پڑے گا۔ انہوں نے مسکین سی شکل بناتے کہا تھا۔ نہیں ہیزل، میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کروں گا، آپ کو بس اب بدر سے پڑھنا ہوگا۔ وہ آپ کے لیے اپنے اتنے بزی وقت میں سے وقت نکال رہا ہے اور یہ آپ کے فائدے کی ہی بات ہے۔ ویسے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ باقی سب کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جاؤ، یا کم سے کم گریجویٹ ہی کر لو۔ میں بھی دوبارہ فیل ہو کر دکھاؤں گی۔ اب کوئی چارہ نہ چلا تو اس نے دھمکی دی، کوئی ٹینشن نہیں، ہم جانتے ہیں اس بار آپ پاس ہو جاؤ گی۔ انہوں نے اس کے زخموں پر اور نمک چھڑکا۔ ہیزل پاؤں پٹکتی نکل گئی، جبکہ امان شاہ صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ انہیں اپنی لاڈلی بیٹی انتہائی عزیز تھی، مگر اس کی پڑھائی کے معاملے میں لاپرواہی انہیں بھی پسند نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا ڈیئر کزن، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ رمیشا نے باہر لان کی سیڑھیوں پر منہ لٹکائے بیٹھی ہیزل سے پوچھا۔ اسے تو کوئی غم حسار چاہیے تھا۔ فوراً اپنا دکھڑا رمیشا کے گوشے گزار کرنے لگی۔ نو مور آپو، آپ بتاؤ یہ نہ رمو آپو، آپ بتاؤ یہ ظلم کون کرتا ہے کسی مظلوم پر؟ اگر نہیں میرا دل کرتا تو نہ پڑھائے مجھے، میں نے کون سا ڈی سی لگنا ہے؟ او فلمی کوئین، میں ہوں یہاں۔ رمیشا، گھر کا کوئی بڑا نہیں جیسے بلیک میل کرنا ہے تم نے؟ نہ، یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم بدر لالا سے پڑھنے والی ہو، اوپر سے بدر لالا نے تمہیں خود کہا ہے پڑھانے کا، ورنہ مجھ سے تو کہا تھا کہ اکرما لالا یا شاوی لالا سے پڑھ لو۔ رمیشا نے کوئی 2 سال پہلے کا واقعہ بتایا۔ تو اب پڑھ لو۔ نہیں، یہ کرم نوازی صرف تم پر ہی ہوئی ہے۔ جواب رمیشا نہیں بلکہ رملہ کی طرف سے آیا تھا۔ وہ کب آئی تھی وہاں؟ ہیزل اور رمیشا دونوں نہیں جانتی تھیں۔ ہیزل نے چونکتے پیچھے دیکھا، جہاں رملہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑے آرام سے کھڑی تھی، جبکہ چہرے پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ رملہ کی بات پر میں چھپا طنز مطلب رمیشا اور ہیزل دونوں ہی نہ سمجھ سکیں، مگر اس نے جس لہجے میں بات کی تھی، وہ انداز ہیزل کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ ہیزل نے اٹھتے اس کے سامنے آتے پوچھا۔ یہی کہ بدر لالا کو پتہ ہے کہ اس حویلی میں ان سے پڑھنے کی ضرورت صرف تمہیں ہی ہے اور کسی کو نہیں۔ رملہ نے تمسخر خیز انداز میں اس کے دوبارہ فیل ہونے پر چوٹ کی تھی۔ رمیشا بہن کی بات پر چونک گئی۔ اس نے ایک نظر ہیزل کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ جانتی تھی دن میں سب ہی کزن اسے تنگ کرتے تھے اس بارے میں، مگر وہ برا نہ مانتی کیونکہ ان سب
کا لہجہ رملہ کی طرح تنزیہ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف اسے مذاق میں تنگ کرتے تھے، مگر رملہ نے بات ہی چبھنے والی کی تھی۔ ہیزل کو تو گویا آگ ہی لگ گئی اس کے انداز سے۔ اگر یہ بات رملہ مذاق میں کہتی تو ہیزل ہنس کر اڑا دیتی۔ میں الحمدللہ جو ہوں جیسی ہوں، کم سے کم ظاہر ہوں اور باطن سے ایک جیسی ہوں، دو چہروں والی نہیں، ہیزل کہتے رکی نہیں تھی، ایک کاٹدار نظر ڈالتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے رملہ غصے سے پاگل ہو اٹھی۔ تمہاری اتنی ہمت! وہ کچھ آگے سے کہتی اس سے پہلے رمیشا درمیان میں آئی تھی۔ نہیں آپی پلیز ہیزل کو کچھ مت کہیے گا، رمیشا نے منت بھرے لہجے میں کہا اور ایک نظر اندر جاتی ہیزل کو دیکھا۔ ہیزل سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی تھی سب کی، کبھی کسی نے اسے ڈانٹا تک نہیں تھا سوائے بدر کے۔ زیادہ چمچی مت بنا کرو اس کی، رملہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ رمیشا نے شکر کا سانس لیا۔ اگر رملہ ہیزل کو کچھ بھی کہتی تو ہنگامہ ہو جانا تھا اچھا خاصا۔ آخر کیا تھی وجہ ہیزل کی رملہ سے چڑ کھانے کی اور رملہ کی ہیزل سے؟ وہ آج تک سمجھ نہ پائی تھی۔ 3 سال پہلے تو دونوں کی بہت بنتی تھی، پھر کیا ہوا تھا جو یہ سرد جنگ چھڑ گئی تھی دونوں کے مابین؟ رمیشا نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور اندر چلی گئی۔ آج دوسرا دن تھا نمش کو فیس ٹو فیس دیکھے، ورنہ لائیو تو وہ ہر روز اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ صبح جب اس نے آخری بار نمش کے روم کا ویو چیک کیا تھا تو اس وقت وہ کمبل میں دبی سو رہی تھی۔ سوئی ہوئی وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ کچھ پل شہزاد اس کے چہرے سے نظریں ہی ہٹا نہ پایا۔ اس کے بعد اسے دوبارہ نہیں دیکھا تھا، پہلے اپنے ایک کام میں مصروف رہا، اس کے بعد یونیورسٹی جانے پر پتہ چلا کہ نمش آج پھر نہیں آئی۔ شہزاد کو بے چینی ہوئی، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، کہیں اس کے پاؤں میں زیادہ فریکچر تو نہیں ہو گیا؟ اس نے ڈرائیونگ کرتے سوچا اور ہاتھ میں دبے سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں بادلوں کی صورت چھوڑا۔ نمش مینشن کے سامنے سے گزرتے اس نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، تبھی اس کی نظر تیمور شاہ کے ہاس بندھے پر پڑی۔ مطلب تیمور شاہ پاکستان آ چکا تھا، مگر اس کی اطلاع کے مطابق اس نے 2 دن بعد آنا تھا۔ اس کا مطلب تھا نمش۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ خیر ایک طرف سے شہزادگی اچھا ہی تھا، آج ملاقات کا وقت آ چکا تھا، آج روبرو سامنا بھی ہو ہی جانا تھا تیمور شاہ۔ تو آج وہ وقت آ چکا ہے جب شہزاد شاہ اور تیمور شاہ کا آمنا سامنا ہونا تھا۔ شہزاد نے گاڑی سے اترتے سوچا، ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ سر آپ کا آرڈر آ چکا ہے۔ ہوں رکھ دو۔ تیار ہوتے شہزاد نے ایک نظر سفید گلابوں کے بوکے پر ڈالی اور نمش کو تصور کرتے مسکرایا۔ اس کے بچپن کی ایک یاد اسے اپنے اوپر اسپرے کرتے وہ مکمل تیار تھا تیمور شاہ سے ملنے کے لیے۔ نمش تو ایک ذریعہ تھی، شکار تو تیمور شاہ تھا۔ تیمور شاہ تمہاری بربادی تم سے ملنے آ رہی ہے۔ شہزاد کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی تیمور شاہ کے لیے۔ بوکے اٹھاتے وہ چلا گیا۔ یس سر، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ باڈی گارڈ نے اپنے سامنے کھڑے شہزاد سے پوچھا۔ مجھے مس نمش تیمور شاہ سے ملنا ہے۔ سوری سر، پر آپ کو 2 منٹ ویٹ کرنا ہوگا جب تک اندر سے اجازت نہیں ملتی۔ اوکے نو ایشو۔ شہزاد شاہ اور ویٹ، مگر کبھی کبھی ہمیں گدھے کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے، اس نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے اثبات میں سر ہلاتے کہا۔ آئیں سر۔ دوسری طرف وہ جیسے ہی اوکے ہوا، باڈی گارڈ نے اسے رستہ دیا تھا اور پھر ٹھیک کچھ پلوں کے بعد وہ تیمور شاہ آمنے سامنے تھے، مگر تیمور شاہ کا اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکنا، کیا وہ اسے پہچان گئے تھے؟ السلام علیکم۔ شہزاد نے اپنی سحر انگیز آواز میں وہاں دونوں نقوش میں سے صرف اور صرف دل میں نمش پر سلامتی بھیجی، جبکہ تیمور شاہ پر سلامتی بھیجنا وہ مر کر بھی تصور نہ کرتا، مگر ابھی مجبوری تھی۔ ہیلو سر، اس نے ہاتھ بڑھاتے گریس سخت دل سے تیمور شاہ جو ابھی بھی اتنے ینگ تھے کہ لگتے نہیں تھے۔ نمش اس انسان کی بیٹی ہے تیمور شاہ؟ شہزاد کی آواز پر خیال سے جاگا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ ان کی باتوں پر صاف پتہ چل رہا تھا کہ نمش اس
کا تعارف پہلے ہی کروا چکی تھی جو کہ شہداد کے حق میں جاتا تھا، یعنی وہ اپنے باپ سے اس کے بارے میں باتیں کرتی تھی، ورنہ تیمور شاہ کسی انجان کو کبھی اندر، وہ بھی سٹنگ ایریا کی جگہ، حال میں نہ بلواتے۔ نمش کیسی ہیں اب آپ؟ شہداد نے بکے اور چاکلیٹ کا ڈبہ سامنے ٹیبل پر رکھا، جبکہ نمش کی نظریں تو سفید کلر کے گلاب میں اٹک چکی تھیں۔ شہداد کیسے جانتا تھا کہ سفید گلاب نمش کا فیورٹ ہے؟ چلو پھولوں کا اتفاق صحیح، مگر چاکلیٹ وہ بھی اس کے فیورٹ، یہ دونوں چیزوں کا اتفاق نہیں تھا۔ اس نے شہداد کے پوچھنے پر چونکتے اسے دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ پاؤں کیسا ہے؟ ٹھیک ہے پہلے سے، نمش نے رکتے جواب مکمل کیا، جبکہ شہداد نمش کے عین سامنے والے صوفے پر، جبکہ تیمور شاہ نمش کے پاس بیٹھے تھے، سفید ٹراؤزر پر کھلی ڈھیلی ڈھالی سی رائل بلو ٹی شرٹ میں، پالوں کا مسی سا جوڑا بنائے پاؤں سامنے کشن پر رکھے، وہ کوئی باربی ڈال ہی لگ رہی تھی۔ اور شہداد کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ تیمور شاہ نے کچھ پلوں کی خاموشی کو ختم کرتے باتوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اسی دوران ٹیبل پر ہر طرح کے لوازمات سے سج چکا تھا، کڑا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ آبائی تعلق تو شاہ مرید پور گاؤں سے ہے، مگر بہت سال ہو گئے ہیں، بڑے سب لندن شفٹ ہو گئے، ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں شفٹ ہوا ہوں۔ گریٹ، یعنی یہاں آپ اکیلے شفٹ ہوئے ہو؟ جی، ابھی فی الحال میں اکیلا ہی یہاں آیا ہوں، کچھ عرصہ تک باقی سب کا بھی ارادہ ہے۔ اور کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ مام، ڈیڈ، ایک چھوٹا بھائی۔ پر مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو، پھر پاکستان کی یونیورسٹی کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ بزنس وغیرہ کی طرف کیوں نہیں آئے؟ ڈیڈ بھی یہی چاہتے ہیں، مگر میں اس فیلڈ میں آنا چاہتا تھا۔ ایک بار ڈیڈ یہاں شفٹ ہو جائیں تب تک میں اپنا شوق پورا کر لیتا ہوں، اور پھر شاید میں نے آپ سے ملنا تھا، اس لیے قسمت میں ایسا ہونا لکھا تھا۔ قسمت کو مانتے ہو؟ بالکل، میرا معجزوں پر مکمل یقین ہے، کب کون کہاں مل جائے کیا پتہ۔ یہ بھی ہے۔ اسی طرح باتوں باتوں میں تیمور شاہ اور شہداد کی کافی جان پہچان ہو گئی تھی، جبکہ نمش تو اپنے پاؤں میں ہونے والی تکلیف تک کو بھول چکی تھی۔ محبوب سامنے ہو تو کم بہت زہر بھی امرت لگتا ہے، یہ تو پھر معمولی سی تکلیف تھی۔ نمش کی نظروں کا محو اس وقت صرف اور صرف شہداد کی ذات تھی، باقی ہر چیز پس منظر میں جا چکی تھی۔ نمش کی نظروں مستغرق شہداد تھا۔ اوکے نمش، آپ یونیورسٹی کی ٹینشن مت لینا، آپ کو نوٹس مل جائیں گے، اور اگر کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ لے سکتی ہیں۔ یہ کون سی کرم نوازیاں کر رہا تھا؟ کیا نمش خواب دیکھ رہی تھی؟ نمش نے چپکے سے اپنے بازو پر چٹکی کاٹی۔ اوچ! کیا ہوا؟ شہداد کے ساتھ ساتھ تیمور صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں کچھ نہیں۔ نمش دل میں جی بھر کر شرمندہ ہوئی اپنی حرکت پر، کس طرح کی بچکانہ حرکت کر گئی تھی۔ اوکے سر، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے بھی۔ تیمور شاہ کو شہداد ہر لحاظ سے پسند آیا تھا۔ اللہ حافظ نمش، اللہ حافظ۔ لڑکا تو اچھا ہے، شہداد کو سی آف کرنے کے بعد تیمور شاہ نے آتے نمش کو دیکھتے کہا، جو بوکے اٹھائے اسے اپنے ناک کے قریب کرتی گہرے سانس لیتے اس کے مہک ننتھروں کے ذریعے اپنے اندر اتار رہی تھی۔ صرف اچھے؟ نمش کے منہ سے پھسلا، جبکہ تیمور صاحب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ نمش بلش کرتی بوکے چہرے کے آگے کر گئی۔ ساسو مام کے ہاتھ میں ذائقہ تو بہت ہے، برہان نے پہلا نوالہ کھاتے گلخانم بیگم کی تعریف کی تھی، جبکہ ماں کی تعریف پر انشا کھل اٹھی۔ کیا بیٹی کے ہاتھ میں بھی اتنا ہی ذائقہ ہے؟ اب کی بار انشا سٹپٹا گئی، اسے تو انڈا ابالنا نہیں آتا تھا، برہان تو ذائقے کا پوچھ رہا تھا۔ مم، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، انشا چہرہ جھکائے شرمندگی سے بولی۔ ریلی؟ انشا نے معصوم اچھے بچوں کی طرح سر اسبات میں ہلا دیا۔ پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، برہان سنجیدہ ہوتے بولا۔ کون سا مسئلہ؟ یہی کہ شادی کے بعد بھی مجھے محمدین چچا کے بے ذائقہ کھانے کھانے پڑیں گے۔ برہان کی سسپینس بھری بات پر انشا نے اسے گھورا۔ توبہ ہے برہان، آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، مجھے لگا پتہ نہیں کون سا مسئلہ ہو جائے گا۔ خیر میں کوشش کروں گی ماما سے کچھ سیکھ لوں۔
انشا کی بات پر برہان نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب تم میرے لیے کھانا بنانا سیکھو گی؟ اب کی بار اس کا لہجہ کچھ بھاری ہوا تھا۔ یس، رہنے دینا، اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ ساسو مام سے تھینکس کہنا، پراٹھے واقعی میں بہت مزے کے تھے، اور ماما کی بیٹی کا تھینکس۔ انشا اس کے سامنے آتی مان سے بولی، ساسو مام کی بیٹی کا تھینکس ابھی نہیں، رات کو کروں گا۔ نہیں، آپ نہیں آئیں گے آج؟ اگر بابا نے دیکھ لیا تو؟ بالکل نہیں، میں اب کوئی رسک نہیں لوں گی۔ تو کوئی نہیں، سسر صاحب کے سامنے سے آئیں گے؟ جی، تاکہ انہیں آسانی ہو جائے آپ کو پکڑنے میں، انشا نے طنز کیا۔ تو بیٹی ہوگی نا سسر صاحب کی سے چھڑوانے کے لیے؟ وہ کہتے اس کی طرف جھکا تھا۔ جی نہیں، میں صرف صاف کہہ دوں گی، نہیں جانتی۔ انشا نے تو مذاق میں کہہ دیا تھا، مگر اسے احساس اسے کہنے کے بعد برہان کے چہرے کو دیکھتے ہوا۔ برہان کی رگیں پل میں تن گئی تھیں غصے سے۔ آج تو کہہ دیا، مگر آئندہ 1000 بار سوچ لینا انشا۔ میں محبت میں جس نرمی سے پیش آ رہا ہوں، بے وفائی میں اپنے ہاتھوں سے جان بھی لے سکتا ہوں۔ اس کے ارادوں کے بارے میں سنتے انشا کا دل کام گیا تھا۔ برہان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ برہان، ابھی ایک لفظ نہیں۔ مم، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ انشا کی آنکھیں لباب اشکوں سے لبریز ہو گئیں۔ مطلب جو بھی تھا انشا، میں تمہیں آج اجازت دیتا ہوں کہ اگر دور جانا چاہو تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں، مگر کل سے تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت کیا سوچنے بھی نہیں دوں گا۔ مجھے تمہارا جسم نہیں بلکہ روح چاہیے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کہنے کے بعد برہان ایک پل بھی وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ انشا گرنے کسی انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی جہاں کچھ دیر پہلے برہان بیٹھا تھا۔ ہر سو اس کی خوشبو پھیلی تھی، مگر وہ جا چکا تھا۔ انشا نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نیا امتحان گھر پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر کڑی کو سمجھنا اور سلجھانا تھا۔ زرگل کو اب اس کا مقصد صرف پولیس تک ثبوت پہنچانا نہیں تھا، بلکہ برہان افنان کی زندگی کے بارے میں ہر راز کو جاننا تھا۔ کون تھے وہ؟ کہاں سے آئے تھے؟ قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ بھلے 100 مجرم چھوٹ جائیں، مگر ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ارحا کا دل کہیں نہ کہیں اندر سے اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ دونوں بے قصور تھے۔ اب اسے سچ کی تلاش تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو تینوں ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا تاکہ مجھے پتہ ہو، اور آگے بھی میں ایسے ہی ایک کے بجائے کم سے کم 2 یا 3 ایپیسوڈ پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گی، تاکہ پیچھے جتنی بھی پریویس ایپیسوڈ ہیں وہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائیں، اور آپ لوگ بھی جلدی سے جہاں تک تقریباً ناول جاری ہے اس تک پہنچ جائیں۔ باقی آپ لوگ جلدی سے جلدی جائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی جلد سے جلد اس ناول کو ختم کر دوں، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک اچھا سا ناول شیئر کروں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔